آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل عرب میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو اس بات کی طرف اشارہ تھی کہ اس سرزمین پر کچھ غیر معمولی چیز ہونے والی ہے۔ ان واقعات میں ایک حیرت انگیز واقعہ اصحاب فیل اور ابابیل کا واقعہ ہے، جسے اللہ نے قرآن مجید کی سورہ فیل میں بھی ذکر کیا ہے، اور جو عربوں کی تاریخ کا ایک عجیب ثانیہ تھا۔ حضرت محمد کی ولادت سے قبل عرب کے جنوب میں واقع ملک یمن پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی، جس کا نام ابرا ابن اشرم تھا۔ ابرا نصرانی تھا اور کسی زمانے میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا کمانڈر رہ چکا تھا۔ اس نے یمن کے بادشاہ ذونواف کو ایک جنگ میں شکست دے کر خود کو نجاشی کا وفادار ثابت کیا۔ اس طرح نجاشی نے ابراہ کو یمن کے تخت پر بٹھا دیا۔ جب ابراہ کو معلوم ہوا کہ عرب کے لوگ کعبہ کو نہایت مقدس تصور کرتے ہیں اور ہر علاقے سے لوگ کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ کا سفر کرتے ہیں، تو اس نے یمن کے دارالخلافہ صنعا میں ایک عظیم اور نہایت خوبصورت گرجا گھر تعمیر کروایا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں پوری سرزمین پر اس سے زیادہ خوبصورت اور عالیشان گرجا کہیں نہیں تھا۔ اس نے پورے جزیرے عرب میں اپنے مبلغ کو بھیجا اور لوگوں کو صنعا آ کر اس گرجا گھر کی زیارت کی دعوت دی۔ دراصل ابراہ کا مقصد یہ تھا کہ لوگ مکہ کے بجائے یمن آئیں اور اس طرح صنعا عرب کا مرکز بن جائے، اور ساتھ ہی کعبہ کی عظمت کو ختم کر کے اس گرجے کو مقدس بنا دیا جائے، تاکہ زیارت اور عبادت کے ذریعے مال بھی کمایا جا سکے۔ جب عرب کے لوگوں کو اس کے اس ارادے کا علم ہوا تو وہ طیش میں آ گئے اور بہت ہی غضبناک ہوئے، باوجود اس کے کہ عرب کے بیشتر قبیلے مشرک تھے، مگر وہ خانہ کعبہ کا بہت ہی احترام کرتے تھے، کیونکہ یہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آثار اور مقام سے منسوب تھا۔ لہٰذا مشرکین عرب نے ابراہ کے اس عمل کو اپنے دین کے لیے خطرہ جانا۔ خاص کر قریش مکہ اس سے بہت ہی زیادہ خائف ہوئے، لہٰذا بنو کنانہ کا ایک شخص غصے میں یمن گیا اور ایک رات اس گرجے میں داخل ہو کر ایک حصے میں آگ لگا دی، جبکہ دوسرے حصے میں نجاست اور گندگی پھیلا دی۔ جب ابراہ کو اس کی خبر ملی تو اس نے اپنا صبر کھو دیا اور مسیح کی قسم اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے اس عبادت خانے کی توہین کا بدلہ کعبہ پر حملہ کر کے لے گا۔ لہٰذا اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے مدد طلب کی اور ہاتھیوں کا ایک عظیم لشکر منگوایا۔ وہ لشکر سمیت یمن سے روانہ ہوا تاکہ کعبہ کو گرا کر اس کا خاتمہ کر دے۔ ادھر عرب کے قبیلے ابراہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے شکست دینے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے، لیکن ابراہ کے اس عظیم لشکر کے سامنے عرب کا ہر قبیلہ شکست کھاتا چلا گیا۔ بنو سلیم، بنو غطفان، بنو اسد اور بنو ثقیف جیسے بہادر قبیلوں نے بھی ابراہ کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ جب ابراہ کا لشکر طائف کے قریب پہنچا تو اس نے ایک دستہ مکہ روانہ کیا۔ جب وہ دستہ مکہ کے قریب پہنچا تو انہوں نے اونٹ دیکھے، لہٰذا غنیمت سمجھ کر انہیں قبضے میں لے لیا۔ یہ اونٹ قریش مکہ کے سردار جناب حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے تھے، جو حضرت محمد کے دادا پاک تھے۔ ان اونٹوں کی تعداد 400 تھی۔ جب یہ خبر حضرت عبد المطلب کو ملی تو آپ مکہ سے باہر آئے اور جہاں ابراہ کا لشکر ٹھہرا تھا وہاں جا کر ابراہ سے ملاقات کی درخواست کی۔ جب ابراہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا، اور جب حضرت عبد المطلب علیہ السلام کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے، تو ابراہ آپ کو دیکھ کر بہت ہی معروب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔
اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانگ لائے ہیں، ان مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجیے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کو سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر لیا ہے۔ اونٹ کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے کہ میں کعبہ کو گرا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ اس کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دیا اور حضرت عبد المطلب علیہ السلام تمام اونٹ لے کر مکہ واپس آ گئے۔ آپ علیہ السلام نے مکہ کے لوگوں سے کہا کہ وہ پہاڑوں میں پناہ گزین ہو جائیں، لہٰذا مکہ کے تمام قبیلے مکہ سے باہر نکل گئے، صرف جناب عبد المطلب علیہ السلام مکہ میں اکیلے رہ گئے۔ آپ نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کے لیے رو رو کر دعا مانگی۔ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ ابرہہ جب صبح کعبہ کو گرانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مقمص میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم رک گیا۔ وہ اپنے ہاتھی پر جتنا دباؤ ڈالتا وہ آگے نہ بڑھتا تھا، لیکن وہ جب اس کا رخ یمن کی طرف کرتا تو وہ فوراً چل پڑتا۔ ابرہہ اس بات سے سخت متعجب ہوا۔ اچانک سمندر کی طرف سے غول کے غول اور جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کے آ پہنچے۔ ابابیل کے اس لشکر کے ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ انہوں نے اس زور کی سنگباری کی کہ ابرہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی، مگر کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھیں جو کہر الہی کے پتھر تھے کہ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تو وہ سنگریزے ہاتھیوں کے بدن کو چھیدتے ہوئے زمین پر گرتے تھے۔ ابرہہ کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ ابابیلوں کی سنگباری اللہ کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی آدمی کے سر پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہ بچا اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ اس واقعے کے بعد عربوں میں قریش مکہ اور کعبہ شریف کی اہمیت و عظمت مزید بڑھ گئی، اور چند مہینے بعد ہی اسی سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی، اور یوں یہ سال عام الفیل کا سال کہلایا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور ہمارے چینل اردو ناول کہانی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔